دیکھیے میں کسی سے محبت کرتا ہوں, کسی کو دوست بناتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ وہ مالدار ہے, اس لیے نہیں کہ وہ مالدار ہے, اس لیے نہیں کہ وہ اچھا خوبصورت انسان ہے, اس لیے نہیں کہ وہ بڑا حسب و نسب کا ہے, اس کا پروفیشن نہیں, اس کا کوئی پوزیشن نہیں, بلکہ اس سے میں اگر دوستی کرتا ہوں, دوست کا ساتھ رشتہ بناتا ہوں تو صرف اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, نمازوں کا پابند ہے, کبھی وہ دھوکہ نہیں دیتا, کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا. ایسے انسان کو میں اگر دوست بناؤں گا تو دنیا کے اندر بھی میں کامیاب رہوں گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہوں گا. اگر اس کے بجائے میں نے غلط لوگوں کے ساتھ میں نے صحبتیں اختیار کی, کن کے ساتھ؟ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں, جو نمازوں کے پابند نہیں ہیں, جو اللہ سے منہ موڑنے والے, گناہوں کے اندر ہمیشہ ڈوبے رہنے والے, شرک و بدعت کے کام کرنے والے, نہ جانے حلال حرام کی تمیز نہ کرنے والے, ایسے لوگوں کے ساتھ اگر میں نے دوستی اختیار کی, رشتہ میں نے بنایا, قیامت کے دن کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ سامنے آئیں گے تو یہ لوگ مجرم لوگ, ظالم لوگ کہیں گے اپنے ناخن چباتے ہوئے, کاش کہ ہم نے رسول کی صحبت اختیار کی ہوتی, رسول کے ماننے والوں کی صحبت اختیار کی ہوتی. ہمارے سامنے واضح دلائل سامنے آتے رہے لیکن ہم نے کبھی ہدایت نہیں پائی, لوگ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ابھی کبھی ہم نے سمجھا نہیں, حق بات کو ہم نے مانا نہیں. آخرکار ہوا کیا؟ آج ہم ناکام ہو گئے. شانی کے واقعے میں جب 6 یا 7 جو نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آئے, جا کر غار میں چھپ گئے تو ان کے ساتھ میں ایک کتا بھی تھا. کتا ایک حقیر مخلوق ہے میرے آپ کی نظر میں, کسی کو سب سے بری گالی دینا ہو تو اسی کتے کو لے کر ہم دیتے ہیں. ایک حقیر مخلوق, اس کتا ان کے ساتھ موجود تھا تو ان نوجوانوں کے ساتھ وہ کتا بھی شامل رہا, اور یہ لوگ غار کے اندر چلے گئے تو کتا جو ہے اس غار کے کنارے منہ کے سامنے جو ہے پہرا دے کر بیٹھ گیا, ہاتھوں کو پیروں کو بچھا کر. اللہ نے نیند طاری کر دی. ان 7 اور 8 نوجوانوں کے ساتھ ساتھ یہ کتا بھی سوتا رہا. 300 سال کے بعد اللہ نے سب کو زندہ کیا. اور جانتے ہیں آپ, جہاں پر سورہ کہف کے اندر اس واقعے کو اللہ نے ذکر کیا, وہیں پر اللہ نے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اس کتے کا بھی اللہ نے ذکر کیا. اللہ, اتنی حقیر مخلوق, حالانکہ اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ برتن کو دھونے کا حکم ہے. اس کے منہ سے نکلنے والا لباب اگر کسی برتن میں پڑ جائے تو برتن کو 7 سے زیادہ مرتبہ دھونے کا حکم. ایسا جانور, اتنا حقیر مخلوق, اسے مقام کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسے جگہ دی, اور وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اللہ نے کہا. اس کتے کا نام لے کر, کتے کا لفظ لے کر اللہ نے ذکر کیا ہے. اور قیامت کی صبح تک جب بھی قرآن پڑھتے ہیں, سورہ کہف پڑھتے ہیں, اس کا نام بھی بار بار ہمارے زبانوں سے گزرتا ہے. یہ مقام کیوں ملا؟ حالانکہ یہ نیک لوگوں کی صحبت ہے. حالانکہ وہ 7 نیک لوگ تھے, حقیر مخلوق بھی اگر ساتھ میں رہی تو ان کا بھی مقام اللہ نے بلند کیا. مانگنا چاہتے ہو مانگو. ربیعہ بن کعب کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے اللہ کے نبی نے کہا کہ ربیعہ بن کعب مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جو بھی مانگو گے ادا کیا جائے گا. آپ جو مانگو گے میں دعا کروں گا وہ چیز تمہیں مل جائے گی. یہ وہ صحابہ تھے, اگر مانگتے تو دنیا اور آخرت کے خزانے مانگ سکتے تھے. یہ وہ ان کی غریبی زندگی, وہ زندگی کے اندر نہ کوئی چین نہ کوئی سکون, راحت کی زندگی نہیں تھی. اگر یہ صحابہ مانگنا چاہتے تو دنیا کی بھرپور خزانے مانگ سکتے تھے, لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ قربان جائیے, مانگا تو یہ مانگا, کہا اللہ کے نبی ہم صبح سے لے کر شام تک آپ کی خدمت میں رہتے ہیں, ہم کیا مانگتے ہیں؟ ربیعہ بن کعب نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب بھی صبح ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں, شام ہوتی ہے آپ کے ساتھ ہوتا ہوں, آنکھ کھلی تو آپ کی ملاقات, رات سونے تک آپ کے ساتھ. یہ آپ کی رفاقت تو اللہ نے دنیا میں مجھے عطا کی. میری چاہت ہے کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ مجھے آپ کا رفیق بنائے. یہی میری چاہت ہے, یہی میری خواہش ہے کہ اللہ کے نبی آپ بس دعا کر دیجئے کہ جنت کے اندر بھی قیامت کے دن بھی میں آپ کے ارد گرد رہوں, آپ کے قریب رہوں جیسے دنیا کے اندر میں رہتا ہوں. تو یہ تعلقات, یہ نیک لوگوں کی صحبتیں, جب انسان نیک ہوتا ہے, نیک آدمی کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. تمام قسم کی تعریفیں, حمد و ثنا, بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر, بالخصوص
میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ مقدسہ پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ، جیسا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کی تلقین کی اور سچے لوگوں میں سے ہو جانے کا حکم اللہ نے دیا۔ کئی اہل علم مفسرین کا کہنا ہے کہ آیت کریمہ کس کے حق میں نازل ہوئی؟ وہ جلیل القدر 3 صحابہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابہ تھے جن کے حق میں شاید کہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کب؟ جنگ تبوک کے موقع پر وہ واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تبوک کے لیے نکلنا ہے، تو پورے صحابہ مل کر سب لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ چلے گئے جنگ کے لیے۔ کچھ منافق تھے جنہوں نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ گئے تو نہیں، اور جب گئے نہیں تو انہوں نے کچھ عذر پیش کیے، جھوٹے عذر۔ جنگ ہو گئی، واپس جب اللہ کے نبی آ گئے تو جو لوگ غیر حاضر تھے، جنگ میں نہیں پہنچے تھے، سب کو بلایا گیا۔ کیوں آپ جنگ کے اندر شامل نہیں تھے؟ تو منافق تھے تو انہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے۔ آ کر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی سواری نہیں تھی، کسی نے کہا کہ کسی طرح کی بیماری تھی، کسی نے کہا کہ کچھ عذر تھا، وہ عذر تھا۔ جھوٹے عذر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے جو منافق تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذروں کو دیکھ کر انہیں معاف بھی کر دیا، کوئی سزا نہیں دی۔ انہی لوگوں میں 3 سچے صحابہ بھی تھے جو منافق نہیں تھے، بلکہ سچے صحابہ صادق الایمان تھے۔ وہ آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، جنگ میں ہم بس ایسے ہی نہیں آئے، شاید کہ ہماری سستی ہو یا ہماری کاہلی ہو، سستی کی وجہ سے ہم نہیں آئے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا عذر نہیں تھا۔ سچ کہہ دیا اللہ کے نبی کے سامنے۔ جب سچ کہہ کر اپنے آپ کو سامنے ظاہر پیش کر دیا تو ان کے سچ کو سن کر اللہ کے نبی نے سزا بھی دی۔ کیا سزا دی؟ 50 دن تک پورے مدینہ میں کوئی مسلمان صحابی ان سے بات نہیں کرے گا۔ 3 صحابہ سے، کعب بن مالک سے بھی، ہلال بن امیہ سے بھی، مرارہ بن ربیعہ سے بھی رضی اللہ اجمعین، تینوں کے 3 سچی محبت کرنے والے اللہ کے نبی سے، صادق الایمان صحابہ ہیں۔ غلطی ہو گئی، حالانکہ جھوٹے منافق نہیں تھے، لیکن سچ بولنے کی وجہ سے سزا یہ ملی کہ 50 دن کوئی مسلمان مدینہ کے اندر ان سے بات نہیں کرے گا۔ اب 50 دن ان کے اوپر ایسے گزرے، قربان جائیے تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، انہوں نے 50 دنوں میں اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کی۔ گھر میں رہے، مسجد میں کچھ دن مسجد میں آئے تو کچھ کئی روایتوں کے مطابق کچھ دنوں کے بعد مسجد میں آنا بھی بند ہو گیا۔ کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی آپ سے لین دین کرنے والا نہیں، سب آپ کو دیکھیں گے تو چہرہ مڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ ستم 50 دن قریب چلتا رہا، اور ان 50 دنوں میں انہوں نے ایسی توبہ کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، ایسی معافی مانگی، ان کے حق میں آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ یہ سورہ توبہ کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، وہی توبہ کی آیت۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے لوگ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اس کے پہلے اس کے بعد کی والی آیتیں، تو اللہ کے نبی نے انہیں بلایا اور بلا کر پورے صحابہ کے سامنے پیش کیے اور ان کی توبہ قبول ہونے کا اعلان کیا۔ تو محترم حاضرین، یہ تو آیت کا پس منظر تھا جو نازل ہوا، لیکن آئے دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی اسباق اللہ نے بیان کیے۔ ایک سبق کو لے کر میں آج آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ سچے لوگوں میں سے ہونے سے مراد کیا ہے؟ ہمیشہ حق بات بولنے والوں کا ساتھ دو، یا تو پھر ہمیشہ سچائی کی طرف چلنے والوں کے ساتھ رہو، یا کچھ اور بھی گہرے معنوں میں اگر آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کرو۔ کئی معنی مفاہیم اس کے نکلتے ہیں۔
تو آئیے دیکھتے چلیں یہ نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کا دوستانہ، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں کیا ہیں اور کیا احکامات ہمیں دیتی ہیں، اسی کی طرف آج روشن کوشش کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی طرح کا ایک راستہ ہمارے سامنے نظر آئے جس راستہ پورا اندھیرا ہو اور اس راستے میں اگر انسان اکیلا چل کر جائے گا تو آگے چل کر خطرات سے بھرا ہوا راستہ ہے، خطرے پر خطرے ہیں آگے، تو ایسے اندھیرے خطرے بھرے راستوں میں انسان اکیلا جانا اپنے آپ کو گوارا نہیں کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ کوئی ایک اور ساتھی اس کے ساتھ آ جائے جو اس کا ہم مزاج، اس کا ہم ذہن رکھنے والا، اسی کی طرح سوچنے والا، اسی کی طرح سمجھنے والا، اس کا ہم مزاج ساتھی کوئی ایک آدمی ہو جو اس کے ساتھ اس راستے پر چلے۔ تو دین کا معاملہ بھی کیا ہے جانتے ہیں؟ جو میں اور آپ آج عبادتیں کرتے ہیں، نتنی نیکیاں کر رہے ہیں، یہ دین کا معاملہ ہے۔ دین کا راستہ کیا ہے؟ یہ دین کا راستہ بھی ایسا ہی اندھیرا راستہ ہے۔ یہ دین کا راستہ بھی پوری طرح سے پورے خطرات سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ انسان کو ہوشیاری کے ساتھ دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، بہت ہی چوکنا رہ کر اس راستے سے گزرنا ہوگا۔ اس راستے سے گزرنے کے لیے بھی مجھے اور آپ کو نیک لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے ہم ایک اندھیرے راستے میں جانے کے لیے ایک ساتھی کی تلاش کرتے ہیں، اسی طرح سے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، دین کے استقامت کے لیے بھی ہمیں ہمارے ارد گرد رہنے والے، صبح و شام ہم سے ملنے جلنے والے، ہمارے دوست و احباب، ہمارے قریبی دوست جن سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ان لوگوں کا نیک ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آئیے دیکھتے چلیں، نیک لوگوں کی دوستی، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، شریعت تعلیم دیتی ہے آپ کو کہ آپ دوستی اسی آدمی سے کریں گے، اپنے تعلقات اسی آدمی سے بنائیں گے جو سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے والا ہو، نمازوں کا پابند ہو، حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، جھوٹ سے بچنے والا ہو، دھوکہ فریب نہیں دینے والا ہو۔ ایسے انسان سے آپ اپنے تعلقات بنائیں گے۔ جب بھی اس سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ کو دین یاد آ جائے، جب بھی آپ کی ملاقات اس انسان سے ہو جائے تو آپ کو اللہ کی یاد آ جائے۔ ایسے دوستی، ایسا تعلقات، اسی کی جانب شریعت نے تعلیمات دی کہ آپ ایسے رشتے بنائیں، ایسے تعلقات بنائیں۔ محترم حاضرین، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیتے ہوئے اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی، آپ ایسے لوگوں کو پکڑ کر جگڑ لیجئے، ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیے آپ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، جو نیک بندے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، سورہ نساء کی جب آیت کریمہ نازل ہوئی، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو صحابہ تھے جن کی شب و روز صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزرتی، صبح ہوتے تو اللہ کے نبی کا چہرہ سامنے آتا، شام ہوتی تو اللہ کے نبی سے ملاقاتیں ہوتی، محفلوں میں، مجلسوں میں، مسجد کے اندر، مسجد کے باہر، ہمیشہ اللہ کے نبی کے ارد گرد گھومنے والے یہ صحابہ، کتنی محبت ہوگی صحابہ کو۔ صحابہ کے درمیان میں بھی محبت تھی، اور ان کی اس محبت کو دیکھ کر، ان کی خدمات کو دیکھ کر بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ ربیعہ بن کعب کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ کے نبی نے کہا کہ ربیعہ بن کعب مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، جو بھی مانگو گے ادا کیا جائے گا، آپ جو مانگو گے میں دعا کروں گا وہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ یہ وہ صحابہ تھے اگر مانگتے تو دنیا اور آخرت کے خزانے مانگ سکتے تھے۔ یہ وہ ان کی غریبی زندگی، وہ زندگی کے اندر نہ کوئی چین، نہ کوئی سکون، راحت کی زندگی نہیں تھی۔ اگر یہ صحابہ مانگنا چاہتے تو دنیا کی بھرپور خزانے مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ قربان جائیے، مانگا تو یہ مانگا، کہا اللہ کے نبی ہم صبح سے لے کر شام تک آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، ہم کیا مانگتے ہیں؟ ربیعہ بن کعب نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب بھی صبح ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، شام ہوتی ہے آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، آنکھ کھلی تو آپ کی ملاقات، رات سونے تک آپ کے ساتھ، یہ آپ کی رفاقت تو اللہ نے دنیا میں مجھے عطا کی، میری چاہت ہے کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ مجھے آپ کا رفیق بنائے۔
یہی میری چاہت ہے، یہی میری خواہش ہے کہ اللہ کے نبی آپ بس دعا کر دیجئے کہ جنت کے اندر بھی قیامت کے دن بھی میں آپ کے ارد گرد رہوں، آپ کے قریب رہوں جیسے دنیا کے اندر میں رہتا ہوں۔ تو یہ تعلقات، یہ نیک لوگوں کی صحبتیں، جب انسان نیک ہوتا ہے، نیک آدمی کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے اس نیک آدمی کی طرح۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سورہ نساء کی جب آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو پورے صحابہ کے درمیان میں خوشی کا ماحول مچ گیا، خوشی کا ایک ماحول دیکھنے کو ملا۔ صحابہ کس بات سے خوش ہوئے؟ اللہ نے کہا کہ جو بندے اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور ایسے لوگوں کو کیا انعام ملے گا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو بندے اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو کئی صحابہ کہتے ہیں کہ خوشی کے مارے صحابہ جو ہے مدینہ کے اندر جھومنے لگے کہ ہم کل قیامت کے دن بھی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ تو نیک لوگوں کی ہمیشہ یہی فکر ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ آدمی اپنے لیے جہاں پر ایک رشتہ بناتا ہے دنیا کے اندر، تعلقات قائم کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہی رشتہ قیامت کے دن بھی ہو، جنت کے اندر بھی وہ رشتہ باقی رہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کی یہ قربت کیا تھی، صحابہ کی رفاقت کیا تھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے قریب تھے اللہ کے نبی کے، ایسے تعلقات تھے آپ کے، پورے صحابہ کے بھی، اور بالخصوص حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے، مکہ چھوڑ کر جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مدینہ میں جب اللہ کے نبی داخل ہوئے ابتدائی دور میں تو کوئی خوشی کا منظر ہوتا، کوئی الفاظ نہیں کہ ہم کیسے بیان کریں، ایسا خوشی کا ماحول تھا۔ لیکن جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، جس دن اللہ کے نبی دنیا سے رخصت کیا ہوئے، ہم تدفین کر کے جیسے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے، ہمارے دل گواہی دے رہے تھے کہ ہمارے دل بدل گئے ہیں، ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی ہے، ایک اندھیرا سا چھا گیا ہے مدینہ کے اندر۔ جو رفاقت، جو تعلقات ہمارے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ جیسے ختم کیا ہوئے، اللہ کے نبی رخصت ہی پوری ادھوری لگنے لگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تعلقات بالخصوص نیک لوگوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو انسان اس طرح سے زندگی گزارتا ہے۔ اور ایک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ میں یہی نہیں بلکہ صحابہ کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں جنہوں نے اسلام کا داخلہ ہوا، بالخصوص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فارس کے رہنے والے ایک عجیب و غریب خاندان کے اندر پیدا، مجوسی خاندان کے اندر۔ ان کی پیدائش ایک ایسے عجیب و غریب خاندان کے اندر ہوئی، اور جب انہوں نے ہوش سنبھالا، جب ان کو پتہ چلا کہ عیسائی کا دور چل رہا تھا، جب اللہ کے نبی ابھی نبی بنا کر بھیجے نہیں گئے تھے، تو انہوں نے کرسچینٹی اختیار کی، کرسچن بن گئے۔ جیسے آپ کرسچن بن گئے، اسلام جو کرسچنوں کا جو اسلام تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کو قبول کیا، تو قبول کرنے کے بعد جو چرچ کے اندر جو بڑا پادری ہوتا ہے جسے پوپ کہتے ہیں، اس سے ملاقات کی، اور جا کر اس سے ملاقات کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ میں جس دین کو میں نے قبول کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین، میں اسی دین پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہوں اور اسی پر جمے رہنا چاہتا ہوں، اور اس پر جمے رہنے کے لیے مجھے نیک عابد کی ضرورت ہے، اور میری نظر میں آپ ہی عابد ہیں۔ چرچ میں جو پجاری جو ہوتا ہے کہا کہ آپ ہی عابد ہے، میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ اس نے اجازت دی، کئی سال تک آپ اسی کی صحبت میں رہے، اسی پوپ کے صحبت میں رہے۔ کچھ دنوں بعد اس کا آخری وقت آیا، انتقال سے پہلے جب وہ دنیا سے رخصت ہونے والا تھا، تو حضرت سلمان فارسی نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ آپ دنیا سے چلے جا رہے ہیں تو آپ کی بات میری کس کے ساتھ صحبت ہو، آپ بتا دیں میں کیا کروں۔ اس نے کہا کہ دوسرا شہر کا نام لیا، بتایا کہ جاؤ فلاں شہر چلے جاؤ اور وہاں کے اس پادری سے مل لینا، اس کی صحبت میں رہنا۔ تو اس کا انتقال ہونے کے بعد حضرت سلمان فارسی جو ہے شہر بدل کر دوسرے شہر گئے، اور جا کر اس پادری سے آپ نے ملاقات کی، اس پوپ سے ملاقات کی جو اس وقت کا ایک عابد انسان تھا، جو اس مذہب کے اندر نیک تھا، متقی تھا۔ وہ اس کے ساتھ آپ نے صحبت اختیار کی۔ کافی دن گزر گئے، جب اس کا بھی آخری وقت آیا تو پھر سے اس سے پوچھا کہ کہاں جائیں، تو اس نے پھر سے دوسرا شہر کا نام بتایا کہ اس شہر میں چلے جائیں۔
مفسرین جب اس واقعہ نقل کرتے ہیں تاریخ کے اندر تو تقریباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے داخلے سے پہلے 8 سے 9 پادریوں کو آپ نے بدلا. 9 پادری آپ کی زندگی میں بدل گئے. کئی سالوں کی زندگی آپ نے ان کے ساتھ گزاری. اس کا انتقال ہوتا تو دوسرے کے پاس چلے جاتے. کیا آپ کا مقصد کیا تھا جانے کا؟ مقصد یہی تھا کہ وہ جس پادری کے ساتھ رہیں گے پادری نیک رہے گا. نیک پادری کے ساتھ آپ رہیں گے تو اس کی صحبت آپ کے ساتھ رہے گی تو اس کی صحبت میں آپ بھی نیک بنے رہیں گے اس کی صحبت کی خاطر. اور تو آپ جانتے ہیں کئی جگہوں پر یہاں تک کہ لکھا گیا یہ صحابی رسول کی عمر تقریباً 200 سال کے قریب تھی. طبقے صحابہ میں سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابہ میں سلمان فارسی کا نام بھی آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقریباً 200 کے قریب انہوں نے عمر پائی اور اس عمر کے اندر کافی سارے شہر بدلے اور کافی سارے پادریوں کو آپ نے بدلا. بالآخرہ جا کر آپ کی ملاقات اللہ کے نبی سے ہوئی تو پھر آپ ایمان لائے اور آپ سابق الایمان ہونے کے بعد صحابہ میں شامل کر دیے گئے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اتنی لمبی زندگی آپ نے جو گزاری آپ کا مقصد یہی تھا کہ میں جہاں بھی رہوں نیک آدمی کے ساتھ زندگی گزاروں. نیک جو آدمی جو ہوگا متقی جو آدمی ہوگا اس کے ساتھ اگر میری زندگی گزرے گی تو میں بھی نیک بنا رہوں گا. اور اتنا ہی نہیں آپ دیکھیں گے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک بڑے مفسر اتنی بڑی علمی شخصیت اللہ کے نبی کی احادیث کو سنانے والے بتانے والے لکھنے والے بیان کرنے والے اور ان کی ایسی ویسی نہیں بلکہ ایک مجلس جم جایا کرتی تھی. ایک ایسی مجلس جس میں 5000 طلباء جو ہے علم سیکھنے کے لیے آتے تھے. 5000 لوگوں کی تعداد ان کی مجلس میں بیٹھتی اور 5000 میں علم سیکھنے والے حدیثوں کو سننے والے حدیثوں کو لکھنے والے کی تعداد صرف 500. 4500 لوگ علم سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی اس محفل میں بیٹھنے کے لیے آتے تھے. وجہ کیا تھی؟ علم سیکھنا تو 500 لوگوں کی تعداد ہے, 4500 کی تعداد صرف اس لیے آتی کہ امام احمد بن حنبل کی صحبت مل جائے, ان کی صحبت میں بیٹھیں, ان کی مجلس میں بیٹھیں, ان کی باتوں کو سنیں, ان کے کاموں کو دیکھیں. صبح سے لے کر شام تک 4500 کی تعداد بیٹھی رہتی تھی. اللہ اکبر. تو پتہ چلا نیک لوگوں کی صحبت زندگی کے اندر آپ کو نیکی کا راستہ دکھاتی ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے اگر کوئی آدمی نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اسے دنیا کے اندر کیا ملتا ہے؟ آخرت تو اندر اس کی ملتی ہی ملتی ہے. جب آدمی نیک آدمی کی صحبت کو اختیار کر لے, اچھے دوستوں کو بنائے, اچھے تعلقات قائم کرے تو وہ اچھوں کے ساتھ رہ کر اپنی آخرت بھی سنوار لے گا. لیکن دنیا کے اندر بھی اسے کچھ اعزازات ملتے ہیں. دنیا کے اندر کیا اعزازات ملتے ہیں؟ دنیا اور آخرت کے اندر اسے کامیابیاں ملتی ہیں. بسا اوقات دیکھیے آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں ہم روزانہ ہر جمعہ میں. اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے. اصحاب کہف وہ نوجوان جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے, جا کر غار بند ہوا, کئی سالوں کے بعد غار کو کھولا گیا, پھر سے وہ باہر آئے, پھر انہوں نے جو واقعہ پیش آیا تو اللہ کی ایک نشانی تھی وہ واقعہ. تو 300 یا 400 سال کے بعد جو غار کھولا گیا تو پھر وہ لوگ 300 سال کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوئے. تو ایک ایسی نشانی تھی. اس نشانی کے واقعے میں جب 6 یا 7 جو نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آئے, جا کر غار میں چھپ گئے تو ان کے ساتھ میں ایک کتا بھی تھا. کتا ایک حقیر مخلوق ہے میرے آپ کی نظر میں. کسی کو سب سے بری گالی دینا ہو تو اسی کتے کو لے کر ہم دیتے ہیں. ایک حقیر مخلوق اس کتا ان کے ساتھ موجود تھا. تو ان نوجوانوں کے ساتھ وہ کتا بھی شامل رہا اور یہ لوگ غار کے اندر چلے گئے تو کتا جو ہے اس غار کے کنارے منہ کے سامنے جو ہے پہرا دے کر بیٹھ گیا, ہاتھوں کو پیروں کو بچھا کر. اللہ نے نیند طاری کر دی. ان 7-8 نوجوانوں کے ساتھ ساتھ یہ کتا بھی سوتا رہا. 300 سال کے بعد اللہ نے سب کو زندہ کیا. اور جانتے ہیں آپ جہاں پر سورہ کہف کے اندر اس واقعے کو اللہ نے ذکر کیا وہیں پر اللہ نے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اس کتے کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ اتنی حقیر مخلوق, حالانکہ اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ برتن کو دھونے کا حکم ہے. اس کے منہ سے نکلنے والا لباب اگر کسی برتن میں پڑ جائے تو برتن کو 7 سے زیادہ مرتبہ دھونے کا حکم. ایسا جانور اتنا حقیر مخلوق, اسے مقام کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسے جگہ دی اور وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اللہ نے کہا. اس کتے کا نام لے کر, کتے کا لفظ لے کر اللہ نے ذکر کیا ہے. اور قیامت کی صبح تک جب بھی قرآن پڑھتے ہیں, سورہ کہف پڑھتے ہیں, اس کا نام بھی بار بار ہماری زبانوں سے گزرتا ہے. یہ مقام کیوں ملا؟ حالانکہ یہ نیک لوگوں کی صحبت ہے.
حالانکہ وہ 7 نیک لوگ تھے، حقیر مخلوق بھی اگر ساتھ میں رہی تو ان کا بھی مقام اللہ نے بلند کیا۔ محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں، اگر آپ دیکھیں گے اعزاز و انعامات کے اگر حوالے سے تو نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی رفاقت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے بہت سے دوست ہیں دنیا کے اندر، ہماری فرینڈ سرکل ہو، کوئی اور سرکل ہو، دنیا کے اندر آج ہماری بہت زیادہ ہے۔ ہم وہاں جاتے ہیں ان سے ملاقات، وہاں جاتے ہیں ان سے ملاقات، لیکن یہ تعلقات جو ہمارے ہیں وہ دنیا کے حد تک محدود ہیں۔ یہاں تک کہ حقیقی رشتے، خون کے رشتے، ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، یہ رشتے تو خونی رشتے مانے جاتے ہیں، یہ رشتوں کی حد بھی دنیا کے حد تک ہی محدود ہے۔ قیامت کے دن کوئی باپ کسی کا باپ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کسی کا بیٹا کسی کا بیٹا نہیں، کسی کی بیوی کسی کی بیوی نہیں، اللہ کے متقی پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ان کے علاوہ دنیا کا کوئی رشتہ وہاں پر نہیں چلے گا۔ چلے گا تو کس کا چلے گا؟ قرآن کہتا ہے وہ 2 لوگ دوستوں کا، وہ دونوں دوست جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار تھے، ان دونوں کی دوستی وہاں پر بھی باقی ہوگی۔ قیامت کے دن میدان حشر میں بھی وہ لوگ دوست بن کر رہیں گے، جیسے دنیا کے اندر دوست بن کر رہا کرتے تھے، جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ گھوما کرتے تھے، پھرا کرتے تھے، کل قیامت کے دن بھی دونوں ساتھ میں رہیں گے، جنت کے اندر بھی ساتھ میں رہیں گے۔ اور اس طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلکہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب 2 بندے آپس میں میرے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی آدمی محبت کرتا ہے کسی سے کہ اللہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس بات کو لے کر کوئی آدمی ایک دوسرے سے محبت کرے، وہی بات سامنے والا آپ سے محبت کرے گا، دونوں کی محبتیں صرف اللہ کی خاطر ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب دونوں کی محبتیں میری خاطر ہو تو میں بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب آپس میں آپ نیک لوگوں کو دوست بنائیں گے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آپ کے اوپر ہو جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی خاطر دوستی کرتے ہیں، جو لوگ دنیا کے اندر نیک لوگوں کو اپنا خلیل دوست بناتے ہیں، جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا، متقی پرہیزگار، نمازوں کا پابند، ایسے لوگوں جو لوگ دوست بناتے ہیں، ان لوگوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں گے جو 7 قسم کے لوگ جو عرش کے جگہ پائیں گے، ان میں سے وہ 2 دوست بھی ہوں گے جن کی دوستی اللہ کی خاطر ہوگی، جن کا ملنا اللہ کی خاطر ہوگا، جن کا رہن سہن اللہ کی خاطر ہوگا۔ اس لیے محترم حاضرین، شریعت بار بار تعلیم دیتی ہے کہ آپ کے دنیاوی تعلقات جہاں تک بھی ہوں گے، لیکن آپ کوشش کریں کہ نیک لوگوں کے ساتھ آپ کی صحبت ہو، نیک لوگ آپ کے دوست بن کر رہیں۔ اگر کوئی آدمی، دیکھیے، میں کسی سے محبت کرتا ہوں، کسی کو دوست بناتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ وہ مالدار ہے، اس لیے نہیں کہ وہ مالدار ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اچھا خوبصورت انسان ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بڑا حسب و نسب کا ہے، اس کا پروفیشن نہیں، اس کا کوئی پوزیشن نہیں، بلکہ اس سے میں اگر دوستی کرتا ہوں، دوست کے ساتھ رشتہ بناتا ہوں تو صرف اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، نمازوں کا پابند ہے، کبھی وہ دھوکہ نہیں دیتا، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ایسے انسان کو میں اگر دوست بناؤں گا تو دنیا کے اندر بھی میں کامیاب رہوں گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہوں گا۔ اگر اس کے بجائے میں نے غلط لوگوں کے ساتھ میں نے صحبتیں اختیار کی، کن کے ساتھ؟ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، جو نمازوں کے پابند نہیں ہیں، جو اللہ سے منہ موڑنے والے، گناہوں کے اندر ہمیشہ ڈوبے رہنے والے، شرک و بدعت کے کام کرنے والے، نہ جانے حلال حرام کی تمیز نہ کرنے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر میں نے دوستی اختیار کی، رشتہ میں نے بنایا، قیامت کے دن کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ سامنے آئیں گے تو یہ لوگ مجرم لوگ، ظالم لوگ کہیں گے اپنے ناخن چباتے ہوئے، کاش کہ ہم نے رسول کی صحبت اختیار کی ہوتی، رسول کے ماننے والوں کی صحبت اختیار کی ہوتی، ہمارے سامنے واضح دلائل سامنے آتے رہے لیکن ہم نے کبھی ہدایت نہیں پائی، لوگ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ابھی کبھی ہم نے سمجھا نہیں، حق بات کو ہم نے مانا نہیں، آخرکار ہوا کیا؟ آج ہم ناکام ہو گئے۔ اس ناکامی کا ذریعہ کون تھا؟ شیطان، ایک بہت بڑا دشمن۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ شیطان تو ہمیشہ اکیلا چھوڑنے والا ہے، شیطان وہاں پر اکیلا چھوڑ دے گا، یہ غلط صحبتیں، غلط دوستیاں وہاں پر کچھ کام نہ آئیں گی، اس وقت انسان افسوس کرے گا۔ محترم حاضرین، خلاصہ کلام یہی ہے، جہاں پر ہم
اپنی عبادتوں کے اندر ہم جہاں پر ہم اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارے لیل و نہار، ہمارے تعلقات، ہماری صحبتیں، ہماری مجلسیں ہمیشہ نیک لوگوں کی ہونی چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ہمارے گھر پر آنے والا مہمان نیک ہو، ہمارے دسترخوان پر کھانے والا مہمان نیک ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اگر اللہ سے ڈرنے والوں کے قریب اگر ہم رہیں گے تو ہماری دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور دنیا کے اندر جہاں نیک تعلقات، اچھی دوستیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بری صحبتوں سے، بری مجلسوں سے، برے لوگوں سے اللہ ہمارے بال حفاظت فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔